حسرت گر پکارا یا رسول اللہ 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 چھپاؤ جو کتابت میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤ جب کتابت میں غلاموں کو سرے محشر چھپاؤ جب کتابت میں غلاموں کو سرے محشر ملے مجھ کو بھی چادر کا کنارہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے ہی سب نعمت تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے ہی سب نعمت تم ہی ہو قاسم نعمت ملی تم سے سب نعمت تمہارے ٹکڑوں پر میرا گزارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور میری جھولی میں صدقہ غوث کا رکھ دے حضور اسی امید پر دامن پسارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بنا کر سائل طیبہ میری قسمت جگائی ہے 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 بلندی پر شاکر کا ستارہ یا رسول اللہ 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 رسول اللہ
تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے دل اپنا چمک اٹھے ایمان کی طلعت سے کر آنکھ بھی نورانی ہے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا پیتے ہیں تیرے درگاہ آتے ہیں تیرے درگاہ پیتے ہیں تیرے درگاہ کھاتے ہیں تیرے درگاہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا سرشار اسے کر دے ایک جام لبالب سے سرشار اسے کر دے ایک جام لبالب سے حشر رہے ساقی آباد یہ میخانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا ہر پھول میں منہ تیرے ہر شمع میں ذات تیرے ہر پھول میں منہ تیرے ہر شمع میں ذات تیرے بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا پیر پڑھ کے یہاں ہاتھ پھیلائے در پر کھڑا ہے غریب جاری رہے یوں ہی تیری نظر پیاری پیاری رہے فیض تیرا سدا ہم پہ جاری رہے یوں ہی تیری نظر پیاری پیاری رہے قائم الفت دلوں میں تمہاری رہے قائم الفت دلوں میں تمہاری رہے تم سے الفت کی پہچان ہماری رہے جب تلک ہم جیے تو یہی مشغلہ تیرے نام کی تکرار شیئن اللہ تیرے سردار شیئن اللہ تیری اے شاہ جیلا بڑی شان ہے مرحبا اولیاء
اولیاء کا تو سلطان ہے، تیری ہے شان جیلا بڑی شان ہے، مرحبا اولیاء کا تو سلطان ہے، قادریوں کو تجھ پر بڑا مان ہے، قادریوں کو تجھ پر بڑا مان ہے، شیئ اللہ تیرا ایسا ہے دربار، شیئ اللہ شیئ اللہ یا عبد القادر جیلانی، شیئ اللہ یا عبد القادر جیلانی، میرا ولیوں کے سردار، شیئ اللہ میرا ولیوں کے سردار، شیئ اللہ تمنا دلی ہے تو کرنا کرم کرم، اس طرح موت آئے میرے محترم، ساؤں میں سر ہو نکل جائے دم، ہو بقیع مبارک میں مدفن عطا، عرض اتنی ہے سرکار، شیئ اللہ عرض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعت پاک کے چند شعر پیش خدمت سماعت فرمائیں۔ پہلے دو شعر بطور قطع خدمت میں پیش کر رہا ہوں، حضرت اجازت۔ نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا، نام میں نے جب محمد مصطفیٰ کا لے لیا، تو میرے لب نے میرے لب کا، میرے لب نے میرے لب کا بڑھ کے بوسہ لے لیا، میرے لب نے میرے لب کا بڑھ کے بوسہ لے لیا، کہ دیکھو صحبہ میں علی نے کیا دیا کیا لے لیا، کہ دیکھو صحبہ میں علی نے کیا دیا کیا لے لیا، عصر دے کر گود میں، عصر دے کر گود میں، ارے کعبے کا کعبہ لے لیا، عصر دے کر گود میں کعبے کا کعبہ لے لیا، بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز ہجابانا بے خود کیے دیتے ہیں، کہ بے خود کیے دیتے
حجابانا دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں دل میں تجھے رکھ لوں اے جلے وے جانانا دل میں تجھے رکھ لوں اور یہ شعر بطور خاص کہ دنیا میں اگر تو نے اپنا بنایا ہے دنیا میں اگر تو نے اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کہہ دینا میرے آقا محشر میں بھی کہہ دینا میرے مرشد محشر میں بھی کہہ دینا میرے مولا محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ اور پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نعت پاک کے دو اپنے شعر سے مقصد ہے نور اول کے صدقے ملی روشنی نور اول کے صدقے ملی روشنی پھول تو پھول خاروں میں ہے دلکشی کہ نور اول کے صدقے ملی روشنی پھول تو پھول خاروں میں ہے دلکشی صحن دل میں چھٹکنے لگی چاندنی صحن دل میں صحن دل میں چھٹکنے لگی چاندنی چاند بھی جھوم کر کہہ رہا ہے یہی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی بولیے سب یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی دل نبی کی محبت سے آباد ہے دل نبی کی محبت سے آباد ہے جو ہے غافل نبی سے وہ برباد ہے کہ دل نبی کی محبت سے آباد ہے جو ہے غافل نبی سے وہ برباد ہے جو غلام نبی ہے وہی شاد ہے جو غلام
نبی ہے وہی شاد ہے جو غلام نبی ہے وہی شاد ہے ہاتھی سے غیب سے آئی آواز یہی یا نبی 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 یا نبی. بڑا ہی پیارا شعر ہے. دیکھا ہے کہ جب تصور میں باب حرم آ گیا کہ جب تصور میں باب حرم آ گیا وادی عشق میں نور سا چھا گیا جب تصور میں باب حرم آ گیا وادی عشق میں نور سا چھا گیا حسن سرکار کا دل نے سجدہ کیا حسن سرکار کا دل نے سجدہ کیا تھی زبان محبت پہ نعت نبی یا 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 نبی. اور دو تین شعر سماعت فرمائیے. درود پاک صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جھوم کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں ایک بار اور جھوم کر اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. حضرت کا حکم ہے کہ 5-10 منٹ میں لب کشائی کروں. قرآن مقدس کی جس آیے کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہا ہے فاذکرونی اذکرکم. اے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی اور تم میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون کفران نعمت مت کرو. اللہ کا ذکر تم میرا ذکر کرو. ایک اللہ والے جب بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کو وجد آ جاتا تھا. لوگوں نے پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ کہا کہ اس لیے مجھے وجد آتا ہے کہ رب میرا ذکر کر رہا ہے. کہا آپ کو کیسے پتا کہ رب آپ کا ذکر کر رہا ہے؟ کہا کہ قرآن نہیں پڑھا ہے؟ کہا کہ پڑھتا تو ہوں. کہا کہ رب خود ہی فرما رہا ہے فاذکرونی میرا ذکر کر کے تو دیکھو. جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تو جب میں رب کا ذکر کر رہا ہوں تو میرا رب میرا ذکر کر رہا ہے.
حضرات، اب اذکار میں تو بہت عبادات شامل ہیں. الا اللہ کا ضرب لگاؤ وہ بھی ذکر، ختم ہم غوثیہ کرتے ہیں وہ بھی ذکر، نماز پڑھتے ہیں وہ بھی ذکر، روزہ رکھتے ہیں وہ بھی ذکر. کچھ اذکار ایسے ہیں جو بدنیہ ہیں، کچھ قولی بھی ہیں، کچھ فعلی بھی ہیں، اور ان تمام اذکار کو ذکر خدا شامل ہے. مطلب یہ ہے زبان سے ذکر کرو وہ بھی عبادت ہے، افعال سے کردار سے ذکر کرو وہ بھی عبادت ہے، اپنی اداؤں سے ذکر کرو وہ بھی عبادت ہے، غرض کے اور بول کر کچھ سبحان اللہ کہو وہ بھی عبادت ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو وہ بھی عبادت ہے. غرض کے یہ سب کے سب اذکار خدا میں شامل ہے. رب فرماتا ہے میرا ذکر کرو. جب تم میرا ذکر کرتے ہو تو اے میرے بندو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. تم میرا ذکر جب زمین پر کرتے ہو میں تمہارا ذکر آسمانوں پر کرتا ہوں. جب تم میرا ذکر انسانوں میں کرتے ہو تو تمہارا ذکر اس سے بہتر مخلوق یعنی فرشتوں کے بیچ میں تمہارا کرتا ہوں. دوستو قربان جائیے کہ ہم تھوڑی دیر اگر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ جل شانہ ابدالآباد تک ہمارا ذکر کرتا ہے. تم ذکر کرو رب کا فرش زمیں پر، رب تمہارا ذکر کرے گا عرش بری پر. اور ہاں ناشکری مت کرو، جب بھی نعمت ملے شکر ادا کرو. نیا گھر بناؤ شکر ادا کرو، نئی گاڑی لو شکر ادا کرو، نعمت ملے شکر ادا کرو. اللہ کا بڑا کرم ہے، سنت نبی ادا کرو شکر ادا کرو. شادی بھی تو سنت نبی ہے، رب کا شکر ادا کرو، نا شکرہ مت بنو. کھاؤ شکر ادا کرو، پیو تب بھی شکر ادا کرو، بولو تب بھی شکر ادا کرو، چلو تب بھی شکر ادا کرو، بیٹھو تب بھی شکر ادا کرو. غرض کے اگر تم رب کا شکر ہر حال میں کرتے رہو گے، رب ارشاد فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے اے میرے بندو نعمت مزید سے میں تمہیں نوازتا رہوں گا. شکر مزید پہ نعمت مزید کا وعدہ، تم شکر کرتے رہو رب تمہیں عطا فرماتا رہے گا. اور رب کا بڑا شکر ہے، سب سے بڑا شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا نا بھائی. جانور بنا دیتا تو کیا کر لیتے، حیوان بنا دیتا تو کیا کر لیتے، درخت کا پتا بنا دیتا تو کیا کر لیتے. رب کا بڑا شکر اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. اور ایک بات اور بتا دوں، شکر بالائے کرم اور کرم بالائے کرم تو یہ ہے کہ اس نے انسان ہی نہیں بلکہ ایمان کی دولت سے بھی نوازا. بھلے سبحان اللہ، ایمان کی دولت سے بھی نوازا، انسان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا. اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ اس دنیا میں سب رہتے ہیں، وفادار بھی رہتے ہیں، غدار بھی رہتے ہیں، ماننے والے بھی رہتے ہیں، نہ ماننے والے بھی رہتے ہیں، پتھر برسانے والے بھی رہتے ہیں، پھول برسانے والے بھی رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. لیکن مولا تیرا کرم بالائے کرم یہ ہے کہ تو نے ہمیں انسان بنایا، ایمان والا بنایا، اور ایمان والوں میں ہمیں نبی کا غدار نہیں وفادار بنایا. اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے، بولیے کیا بنایا، نبی کا وفادار بنایا. رب کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کا وفادار بنایا. وَاشْكُرُوا لِي، رب فرماتا ہے میرا شکر ادا کرتے رہو. دوستو یہ کیا کم ہے، ہم سالم الاعضاء ہیں، جسم سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، پاؤں سلامت ہے، جسم کا ہر عضو سلامت ہے. وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا حضرت کہ جب
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ غالباً دمشق کے جامع مسجد میں جمعے کا دن تھا، تشریف لے جا رہے تھے، لیکن اپنے وقت کے ولی، اپنے وقت کے مصنف، اپنے وقت کے لیکھک، اپنے وقت کے بڑے جید عالم، لیکن جب وہ تشریف لے جا رہے تھے تو پاؤں میں جوتی نہ تھی، ننگے پاؤں تھے، وہاں کی پتھریلی زمین میں آپ کے پاؤں جلنے لگے، تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ اے سعدی، اپنے وقت کا تو شیخ کہلا رہا ہے لیکن تیری پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے۔ دوستو، ایک خیال آنا تھا۔ جب دمشق کے جامع مسجد کے پاس آپ پہنچے، دروازے پر آپ نے دیکھا ایک فقیر ہے، ایک درویش ہے جس کے دونوں پاؤں نہیں ہے، اس کے دونوں پاؤں نہیں ہے۔ فوراً بارگاہ خداوندی میں سر سجود ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں رو رو کر استغفار کرنے لگے کہ مولا تیرا بڑا کرم ہے، کرم ہے، بالائے کرم ہے مولا، اگر پاؤں میں جوتی نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے صحیح سالم العاضہ پیدا فرمایا ہے۔ میرے پاؤں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفاتحة إلى روح النبي اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنم خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی بر قبول منو دست دامان آل رسول وصلی اللہ علیہ وسلم درحمتی گایا ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہی والا لگا، اس میں برابر آواز نہیں، اسی کو لگا سنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی یہ ٹھنڈی کا موسم ہے نا، تو ٹھنڈی کا جب موسم ہوتا ہے تو ہیٹر کی ضرورت پڑتی ہے، اور آپ تو دور دور بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر ہیٹر کام کیسے کرے گا؟ تھوڑے قریب ہو تب جا کے ہیٹر کام کرے گا، ہے نا؟ آپ پیچھے والے سب آگے آ جائیں، ادھر آگے آ جائیں، سب ادھر پیچھے والے سب ادھر آگے آ جائیں۔ ایک دوسرے سے قریب بیٹھو گے تو گرمی آئے گی نا، ہاں ایک دوسرے سے قریب بیٹھو، اور اب بولو گے تو گرمی آئے گی، بولیے۔ جن کی سانسوں میں بسی ہوگی درودوں کی خوشبو، بعد مرنے کے قبر میں اجالا ہوگا۔ پھر محبت سے ہدیہ درود النبی اور آل نبی پر بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قابل صد مبارکباد ہیں صاحب محفل، جن کی کاوشوں سے اس محفل کا انعقاد ہوا، اور ان کے صاحبزادے عزیزم محمد جیلانی سلمہ النکاح من سنتی سے مستفیض ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور اسی خوشی میں یہ تقریب کا انعقاد ہے۔ بھئی شادی کی تقریب ہے تو شادی کا معنی ہی خوشی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب ہم 3 شادی کا ذکر کریں گے۔ کتنی شادی؟ اگر وقت میں گنجائش ہوگا تو 3 باتیں ہوں گی، اگر نہیں تو ایک پر ہی اکتفا کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ منظور ہے آپ حضرات کو؟ پہلے ایک شادی سنیں تب جا کے آپ کہیں گے نہیں حضرت دوسری بھی سنا دیں۔ کسی عاشق نے بہت اچھی بات کہی ہے، وہ یوں کہتا ہے، نہ تو سستا نہ مہنگا نگینا کام کرتا ہے، نہ تو سستا نہ تو مہنگا نگینا کام کرتا ہے، فقط عشق شہنشاہ مدینہ کام کرتا ہے۔ دلہنیں آج بھی اپنے سسرال میں مہکتی ہیں، بولیں دلہنیں آج بھی اپنے سسرال میں مہکتی ہیں، رسول پاک کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے، رسول پاک کا اب بھی پسینہ کام کرتا ہے۔ اور کسی عاشق نے اسی سے لگی ہوئی بات کہی ہے، پتھروں کو تراش کر نگینہ بنا دیا۔ آپ تھوڑی توجہ دیں گے نا تو آپ کو سنیں گے تو اس میں بھی مزہ آئے گا، اور کچھ بولیں گے تو جسم میں گرمی پیدا ہوگی تو یہ ٹھنڈک کا احساس نہیں ہوگا، ہے نا؟ پتھروں کو تراش کر نگینہ بنا دیا، صحرا میں مسکرایا تو مدینہ بنا دیا۔ مدینہ بنا دیا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کرم کی بھیک ملتی ہے تو حیات بنتی ہے۔ آپ کرم کی بھیک لینے ہی آئے نا؟ بیٹھے اس محفل میں مگر لو لگی ہے خواجہ کی طرف، بیٹھے ہیں اس محفل میں لو لگی ہے غوث پاک کی طرف، بیٹھے ہیں اس محفل میں لو لگی ہے حسین پاک کی طرف، بیٹھے ہیں اس محفل میں لو لگی ہے مولائے کائنات کی طرف، بیٹھے ہیں اس محفل میں لو لگی ہے نبی کی طرف۔ تو دربار نبی سے آواز آتی ہے، گھبرا مت دیوانے، جب تم میری محفل
سجانا جانتا ہے تو اس محفل میں آنا بھی جانتا ہوں. اس محفل میں آنا بھی جانتا ہوں. کرم کی بھیک ملتی ہے تو حیات بنتی ہے, وہ مسکرا دیں تو بات بنتی ہے. وہ مسکرا دیں تو بات بنتی ہے. محبت سے درود پاک سنائیں. اللہم صلی علی مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں سب سے پہلا نکاح دنیا میں نہیں جنت میں کن کا ہوا؟ ہم جن کی اولاد ہیں ان کا نکاح ہوا. کن کی اولاد ہیں ہم؟ حضرت آدم علیہ السلام. اور حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی. کیا مطلب؟ ہم نبی کی اولاد ہیں. ارے بولو نا یار, بولو. ہم نبی کی اولاد ہیں. اور دوسرا جملہ کہہ دو, جو نبیوں کے نبی ہیں ان کی امتی ہیں. نہ اولاد ہونے میں ہمارا کوئی جواب ہے, نہ امتی ہونے میں کوئی جواب ہے. اس لیے ایک اللہ والے 3 سجدے کرتے تھے. کتنے؟ 5 وقتہ نماز کے علاوہ 3 سجدے کرتے تھے. ان سے پوچھا تو کہا یہ تینوں سجدے شکر کے ہیں. کون سے سجدے ہیں؟ شکر کے سجدے. کل جنالی میاں سلمہ کے سر پر سہرا بنجے گا تو یہ بھی شکر کا سجدہ کریں گے. اس لیے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, اب اس زندگی کے بندش سے بننا جا رہا ہوں جو زندگی کا ساتھی تو عطا فرما رہا. تو یہ بھی شکر کا سجدہ ادا کریں گے. مگر ان سے پہلے جب یہ جیلانی ان کے والد کی گود میں آئے تھے تو ان کے والد نے سجدہ کیا تھا شکر کا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, تو نے مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمایا. تو وہ 3 سجدے شکر کے کرتے تھے. پوچھا پہلا سجدہ کیوں شکر کا کرتے ہیں؟ کہا اس لیے اے مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا. کیا بنایا؟ بولے انسان بنایا. اس لیے انسان ہر مخلوق سے افضل ہے. جتنی مخلوقات ہیں ان میں سب سے افضل انسان. تو مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا, اس لیے سجدہ کر رہا ہوں. شکر کا سجدہ. کون سا؟ بولے شکر کا سجدہ. پوچھا کہ دوسرا سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کہا دوسرا شکر کا اس لیے کرتا ہوں مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, انسان کے ساتھ ساتھ تو نے مجھے مسلمان بنایا ہے. ارے بولو یار, کیا بنایا؟ مسلمان بنایا. اس لیے تیری بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتا ہوں. 2 ہو گئے, بولیے. تیسرا بھی سنا دوں؟ نہیں سناؤں گا تو بات مکمل ہی نہیں ہوگی. بولے محبت سے. عاشقوں کی زباں پہ تالے نہیں ہوتے. بولیے نا یار. عاشقوں کی زباں پہ تالے نہیں ہوتے, ان کی محبت جس دل میں ہو وہ دل کالے نہیں ہوتے. ان سے کہا کہ تیسرا سجدہ شکر کا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا پہلا سجدہ اس لیے شکر کا کرتا ہوں مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بنایا. دوسرا سجدہ اس لیے کہ اے مولا تو نے مجھے مسلمان بنایا. اور تیسرا سجدہ
شکر کا اس لیے کرتا ہوں مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، مسلمان بھی بنایا، انسان بھی بنایا، اور کرم بالائے کرم یہ ہے کہ تو نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا کیا بنایا؟ بولیے نا، اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ محقق الاطلاق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ امت محمدیہ کی خصوصیات بیان کرتے ہیں، ان میں ایک عجیب و غریب بات انہوں نے لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس امت سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اللہ اس امت سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ تو وہ جو وجہ بیان کرتے ہیں اس میں ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں، اس امت سے اللہ اس لیے محبت کرتا ہے کہ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ ارے یار بولو نا، یہ کون سی امت ہے؟ یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ آئیے اس سے لگی ہوئی ایک بات تاریخی عرض کروں، اس کے بعد پھر ہم اسی طرف آئیں گے۔ میں 1632 میں ایک واقعہ، میرے خاندانی ایک فرد رہتے ہیں سعودی میں، سید شوکت حسین بخاری، انہوں نے مجھے وہ واقعہ بیان کیا، کہا کہ حضرت ایک دیوانہ حج کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے کہا کیا عقل مندوں کی ٹھیکیداری ہے، دیوانہ نہیں آ سکتا؟ تو کہا حضرت وہ بڑا عجیب و غریب دیوانہ تھا، سنیے تو صحیح۔ 1632 کی بات ہے، کہا مجھے میرے دادا نے بتایا، ان کو ان کے پڑ دادا نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے آپ بتاتے؟ کہا سنیے تو صحیح، بڑا عجیب و غریب دیوانہ تھا۔ میں نے کہا بتائیے۔ کہا وہ دیوانہ جب مکے آیا اور حج کے ارکان پورے کیے اور جب وداعی طواف کرنے کے لیے حرم میں گیا تو خانہ کعبہ کا غلاف تھاما، اور تھامنے کے بعد اس نے جانب آسمان دیکھ کر کہا اے اللہ تو یہ بتا تو کس سے محبت کرتا ہے؟ ارے بولو یار بھئی، یہ تو دیوانہ ہے اور دیوانہ دیوانگی میں بول رہا ہے۔ دیوانے پر جب دیوانگی چھا جاتی ہے تو عالم ہی الگ ہوتا ہے۔ حضرت امام شبلی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑا آواز کھول یار بیٹے، تو گڑبڑی مت کر، رہنے دو اس کو، جیسا ہے اسے۔ امام شبلی فرماتے ہیں کہ ایک دیوانے کو میں نے دیکھا، بڑا عجیب و غریب معاملہ تھا اس کا۔ میں نے کہا معاملہ کیا تھا حضرت؟ تو کہا سنو بخاری۔ ارے وہ بڑا عجیب و غریب دیوانہ تھا۔ میں نے کہا حضرت بتائیں۔ تو کہا کہ جب وہ سامنے سے آیا نا، میں ادھر سے ہوا، دونوں کا سامنا ہوا، تو جب ایک مسلمان دوسرے سے ملتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ ارے بولیں کیا کرتا ہے؟ الٹے ہاتھ سے کہ سیدھے سے؟ گردن ہلا کے کہ زبان سے؟ ارے بولیں نا یار، ہاں صحیح بول رہے ہو نا۔ تک ہم دونوں کا سنگم ہوا تو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ جواب کے ساتھ میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو وہ دیوانہ تھا، بڑا عجیب و غریب جواب دیا۔ پھر کیا جواب دیا؟ کہا میں نے کہا کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ بولے محبت سے۔ میں نے کہا آئے کہاں سے؟ کہا اللہ ہو۔ کہا آئے کس لیے؟ کہا اللہ ہو۔ کہا کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا اللہ ہو۔ امام شبلی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کی وہ حدیث پاک یاد آئی۔ ہمارے نبی نے 1400 برس پہلے فرمایا جو مومن ہوتا ہے جو دل میں رکھتا ہے وہی زبان پر ہوتا ہے، اور جو دل میں کچھ زبان پر کچھ، وہ مومن نہیں، وہ منافق ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ حضرت امام شبلی فرماتے ہیں کہ اچانک وہ زمین پہ بیٹھنے کے بعد لیٹ گئے۔ لیٹنے کے بعد کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک روح ان کی پرواز کر گئی، انتقال ہو گیا۔ مگر
میں نے یہ دیکھا پیشانی پر لکھا تھا اللہ ہو. ارے یار بولو, پیشانی پر لکھا تھا اللہ ہو. میں نے عظمت نبی کو سلام کیا, میرے آقا آپ نے جو 1400 برس پہلے فرمایا وہی آپ کا فرمان 1400 برس کے بعد دیکھ رہا ہوں بہو سچ ہے. جو مومن کے دل میں ہوتا ہے وہی چہرے پر ہوتا ہے. فرمایا میں نے کفن دفن کا اہتمام کیا اور اس کے بعد قبر تیار کرنے کے بعد قبر میں لٹایا, اور لٹانے کے بعد سرانے سے جب میں باہر نکلنے لگا تو وہ مرد مومن مسکرا رہا تھا. جب وہ مسکرانے لگا تو میں نے جانبی آسمان دیکھ کر کہا مولا یہ تیرا کیسا عجیب بندہ ہے. دنیا تو آج یہ کہتی روح نکلنے کے بعد انسان کسی کام کا نہیں, یہ تو قبر میں بھی مسکرا رہا ہے. حاطف غیبی سے آواز آئی, اے شبلی یہ ہمارا دیوانہ ہے, اور جس کو ہم اپنی دیوانگی دے دیتے ہیں زمین پر چلتا ہے تب بھی مسکراتا ہے, اور زمین میں لیٹ جائے تب بھی مسکراتا ہے. یہ ہے دیوانگی. دعا کرو اللہ ہمیں بھی ایسی ہی محبوب کی سچی دیوانگی عطا فرمائے. تو کہا وہ دیوانہ تھا, بتائیے کہا اس نے غلاف کعبہ تھاما. جن جن حضرات نے خانہ کعبہ کا غلاف اپنے ہاتھ میں تھاما ہے وہ تصور میں سوچیں کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, اور جو ابھی تک نہ جا سکے ہیں اللہ اس محفل کے صدقے میں ان کو اپنے حرم کی زیارت عطا فرمائے. غلاف کعبہ تھاما, تھام کر کہتا اے اللہ تو کس سے محبت کرتا ہے, تو یہ بتا تو کس سے محبت کرتا ہے. اے میرے معبود, اے میرے مولا, مجھے یہ معلوم ہے کہ 18,000 مخلوقات تجھ سے محبت کرتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے کہ تو پیدا کرنے والا ہے, تو ہی خالق ہے, تو ہی مالک ہے, تو ہی رازق ہے, تو ہی ستار ہے, تو ہی غفار ہے, تو ہی عیبوں کو چھپانے والا ہے. مولا مخلوق اس لیے محبت کرتی ہے کہ تو پیدا کرنے والا ہے, مگر تو کس سے محبت کرتا ہے. آواز آتی ہے اے سوال کرنے والے سن, مخلوق مجھ سے اس لیے محبت کرتی ہے کہ میں ان کا خالق ہوں, اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ 18,000 مخلوقات کو جس کے صدقے میں پیدا کیا مجھے اس محبوب سے محبت ہے. اس محبوب سے محبت ہے. تو سید شوکت حسین بخاری کہتے ہیں کہ یہ ہے حرم سے اراکین حج کو مکمل کرنے کے بعد مدینہ پہنچا, چونکہ دیوانہ تھا. بولیے کیا تھا؟ دیوانہ کا. وہاں پر ابھی پابندی لگی ہے, 1600 سے پہلے کوئی پابندی نہیں تھی, 16 کے بعد میں پابندی لگی. یہ دیوانہ وہاں پہنچا, اپنے ہاتھوں سے سرکار کی جالی کو پکڑا, دونوں ہاتھوں میں تھاما, اور تھام کر کہتا ہے میرے آقا آپ یہ بتائیں آپ کو کس سے محبت ہے. میرے آقا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس سے محبت ہے. دیکھو یہ محبت نبی کا صلہ ہی تو ہے کہ آج خوشی کے موقع پر نبی کی میلاد منائی جا رہی ہے, اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ ہماری سلامتی اسی میں ہے, آنے والی بہو بھی سلامت اس لیے رہے گی کہ نبی کی میلاد کے سہارے لے کر آ رہا ہے. ورنہ اچھی اچھوں کو دیکھا ہے, میں نے خود اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے. بہرحال اس طرف جاؤں گا تو پھر یہ موضوع چھوٹ جائے گا. آج جتنے نوجوان ہیں نا یہ دعا کریں اللہ ہمیں نیک اور صالح بیوی عطا فرما.
بولو نا یار اب جن کی ہو چکی ہے وہ دعا کریں ان کو نیک بنا دیں اور جن کی نہیں ہوئی ہے وہ دعا کریں کہ آنے والی نیک آ جائے میں تو کہتا ہوں سنو ایسی نیک بچی سے شادی کرو جو قاری قرآن ہو جو نماز کی پابند ہو جو وہ صوم و صلات کی پابند ہو جو نبی پر درود پڑھنے والی ہو میں یقین کامل سے کہتا ہوں اگر ایک ایسی نیک بچی کو بہو بنا کے لاؤ گے تو 1 سال میں کروڑ پتی ہو جاؤ گے یہ میرا یقین کامل ہے ایک نوجوان کے نکاح میں بی بی آئی مگر تھی وہ حافظ قرآن کیا تھی حافظ قرآن دیکھیے قرآن اتنے مقدس کتاب ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے بولیے بسم اللہ کے بے سے کہاں سے شروع ہوتی ہے اور پوری کہاں ہوتی ہے والناس کی سین والناس کی سین بے اور سین کو ملاؤ تو کیا بنے گا بس اور اسی کو پلٹ دو تو سب کیا مطلب اسی میں سب کچھ ہے ارے بولو نا یار تو آنے والی بہو حافظ قرآن جب پہلی ملاقات میاں اور بیوی کی ہوئی تو اس نے اپنے شوہر سے کہا پہلی ملاقات اسی شرط پر ہوگی کا شرط کیا ہے کا سنو میں ایک مسئلہ بتاؤں کا بتا دوں کیسی نیک بیوی پہلی ملاقات میں مسئلے کی بات ہو رہی ہے میاں نے کہا کون سا مسئلہ ہے کہا یہ بتاؤ قرآن پاک کے اوپر اگر پتھر رکھیں گے تو کیسا رہیں گے قرآن پر اگر کوئی پتھر رکھے کیسا لگے گا کہا نہیں یہ تو برداشت نہیں ہوگا سوال نہیں قرآن پاک پر اور پتھر تو کہا جناب میں حافظ قرآن ہوں اب مناسب نہیں ہے پہلے آپ بھی حافظ قرآن بن کر آؤ پہلے آپ بھی قرآن حفظ کر کے آؤ تب جا کے اپنی ملاقات ہوگی تو وہ مرد تھا مرد کیا تھا بولیے بولو ہاں تھوڑا مرچی مسالہ بھی لگاؤ نا تاکہ آپ کو احساس ہونا چاہیے وہ کیا تھا وہ بولو آپ حضرات بھی بیٹھے ہیں نا بولیے نا صوفیہ تو فرماتے ہیں مرد ہونے کی علامت یہ کہ چہرے پہ داڑھی ارے جس کے چہرے پہ وہ بول دے اور جس کے چہرے پہ نہیں دعا کرے اللہ اس کو بھی اثر دے دے بولیے نا یار صوفیہ فرماتا مرد ہونے کی علامت چہرے پہ بولیے داڑھی ہمارے نبی فرماتے ہیں میرا معراج پر گزر ہوا تو میں نے ایک آسمان پر کیا دیکھا کہ فرشتے اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اللہ کی کیسی ہمارے نبی فرماتے ہیں فرشتے تسبیح کر رہے تھے اے اللہ تو لائق حمد و ثنا ہے کہ تو نے مردوں کے چہروں کو داڑھی سے سجایا ہے ارے یار بولو مردوں کے چہروں کو بولیے داڑھی سے سجایا ہے تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے اب ملاقات اسی شرط پر ہوگی کہ میں پہلے اپنے سینے میں قرآن لے کر آؤں گا اسے کہتے ہیں مرد گھر سے نکلا نکلنے کے بعد اپنے دوست کے پاس گیا اور دوست سے یہ کہا کہ اچھے حافظ قرآن کا پتہ دو کہا کیوں کہا ان سے ملاقات کرنا ہے
تو انہوں نے بتا دیا، وہ ان کے پاس گئے اور جانے کے بعد قدم وہ سیکھی اور کہا حضرت میرا ایک مسئلہ ہے. کہا بولیے. کا مسئلہ یہ ہے کہ میں قرآن پاک حفظ کرنا چاہتا ہوں، ٹائم کتنا لگے گا؟ بولیے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا ذہن اچھا ہے تو 2 سے بھی کم میں کر سکتے ہیں، اور ذہن اگر اتنی عمر ہو گئی آپ کی تو 3 سال لگیں گے. تو اس نے سوچا یا اللہ 3 سال اگر بیوی کو چھوڑ کے رہوں گا تو مناسب نہیں ہے. تو اس نے یہ کہا حضرت بہترین عالم دین جو حافظ قرآن بھی ہو اس کا ایڈریس چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے بستی میں رہتے وہاں چلے جاؤ. وہ ان کے پاس گئے. جانے کے بعد ان سے کہا کہ حضور میرا ایک مسئلہ اس کو حل کرنا ہے، مجھے قرآن حفظ کرنا ہے، ٹائم کتنا لگے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھیا اگر اچھا ذہن ہے تو 1.5 سال لگے گا، اور اچھا ہے تو 1 سال لگے گا. تو انہوں نے کہا حضرت اس میں اور کچھ گنجائش ہے؟ بولیے. مولانا روم فرماتے ہیں تلاش خدا خدا نہ دارت. اگر بندہ خدا کو تلاش کرے اور خدا نہ ملے یہ ہو نہیں سکتا. طلب سچی ہونا چاہیے، عقیدہ سچا ہونا چاہیے. اس طلب کے ساتھ نکلا تھا کہ مجھے حافظ قرآن بننا ہے، دیکھو وہ تلاش کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ حضرت ایسا کوئی بندہ ہے جو اس سے جلدی کرا دے؟ تو کہا ایک بستی میں ہے، وہ اتنے حافظ قرآن اتنے اچھے ہیں، اتنے اچھے کہ 6 مہینے میں تمہارا کام کر دیں گے. تو کہا ٹھیک ہے. راستے میں چل رہا سوچ رہا ہے یا اللہ 6 مہینے بھی بہت زیادہ ہیں. آہستہ آہستہ تلاش کرتے 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 ملتان کی سرزمین پر ایک اللہ حوالے رہتے تھے. نام ان کا تھا بسم اللہ نقش بندی. ان کی عجیب و غریب کرامت تھی. کرامت یہ تھی کہ جو داہنی جانب جتنے بھی نمازی ہوتے تھے سب کو حافظ قرآن بنا دیتے تھے. ارے بولو یار محبت سے. بائیں جانب جتنے ہوتے تھے سب کو عامل قرآن بنا دیتے تھے. آہستہ 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 وہاں پہنچ گیا. دیکھو اٹکتی ہے تو اللہ والے یاد آتے ہیں. بولو اس گلچی کو اللہ والوں کے علاوہ کوئی نہیں سلجھاتا. اس لیے میں بارہا کہتا ہوں ایک ہوتا ہے مولانا، ایک ہوتا ہے ملا، اور ایک ہوتا ہے مشکل کشا. کیا ہوتا ہے؟ بولے محبت سے. ملا اسے کہتے ہیں جو مسئلے کو سلجھا دے، جو الجھا ہوا ہے اس کو اور الجھا دے، اس کو ملا کہتے ہیں. اور مولانا اسے کہتے ہیں کہ جو الجھا ہے اس کو سلجھا دے، اور مشکل کشا اسے کہتے ہیں جو مشکلوں کو حل کرتے ہیں. یہ اللہ حوالے مشکل کشا ہوتے ہیں. یہ کملی شاہ مشکل کشا ہے، شاہ عالم مشکل کشا، خریب نماز مشکل کشا، غوث اعظم مشکل کشا، امام حسین مشکل کشا، مولا علی مشکل کشا، ابو بکر مشکل کشا، ہمارے نبی مشکل کشا. اس لیے ان کے دامن سے وابستہ رہو. جو دنیا میں کوئی نہیں کرتا وہ اللہ حوالے کرتے ہیں. یہ جا کر کہا حضور ایک مسئلہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا سرکار میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر آیا. کہا کیوں؟ کہا سرکار میری بیوی حافظ قرآن، اور اس نے یہی کہا ہے کہ جب تک تم حافظ قرآن نہیں ہوگے تمہاری ہماری ملاقات نہیں ہوگی. کافر؟ کہا حضور نگاہ کرم ہو مجھے حافظ قرآن بنا دے. حافظ قرآن بنا دے. تو فرمایا ٹھیک ہے فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھ لینا. بولی محبت سے. فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھ لینا. جیسے ہی تاریخ بتاتی ہے فجر کی نماز میں داہنی صف پہلی صف میں رہے
جیسے ہی حضرت نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، ادھر والے سب حافظ قرآن، ادھر والے سب عامل قرآن، بولے یار، اس نے قدم بوسی کی اور کہا حضور آپ کا شکریہ میں چلا، میرا کام ہو گیا۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، جب تک کہ کچھ نہ کرو بیٹھے رہیں گے، اور جہاں تعویذ بن کے تیار ہوا کہا حضور میں چلا۔ یاد رکھو خواجہ خواجگاں والی ہندوستان فرماتے ہیں میں نے اپنے پیر کی صحبت 20 سال اٹھائی ہے۔ کتنے سال؟ بولے کتنے سال؟ بغیر خدمت کے میوہ نہیں ملتا۔ بہرحال جانے دیئے اسے، کہا حضور میرا کام ہو گیا، چلا میں۔ ٹھیک ہے، حضرت نے فرمایا مبارک ہو جاؤ۔ یہ گھر پہنچا، مغرب کا ٹائم تھا، وہ نیک بی بی نماز مغرب مصلی پر ادا کر رہی تھی۔ اس نے دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ نماز سے فارغ ہوئی تو یہ کھڑا رہا دروازے پر، جیسے سلام پھیرا اس نے کہا السلام علیکم، تو بی بی نے پلٹ کر کہا اتنی جلدی آ گئے، اتنی جلدی آ گئے؟ تو اس نے پلٹ کر کہا سنو میں حافظ قرآن بن کر آیا ہوں۔ تو بی بی نے پلٹ کر کہا ارے میں نے 3 سال میں کیا، تم اتنی جلدی کر کے آ گئے؟ کہا تو نے دیکھ کر یاد کیا ہے، میں نگاہوں سے پی کر آ رہا ہوں۔ اسی لیے کسی عاشق نے کہا ہے تو نے پی کتابوں سے، میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت وائس تیرے میرے پینے میں۔ اب وہ بات ابھی ادھوری ہے، وہ دیوانہ بات یہی چھوڑی دیا، جو سائنس پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ بال کی خال نکالتا ہے، اور جو مولانا میں منطق پڑھا ہوا ہوتا ہے وہ خال کی خال نکالتا ہے۔ انہیں آسان مت سمجھیے، انہوں نے 14 سال استادوں کی صحبت اٹھائی ہے۔ ویسے آدمی مولانا نہیں بنتا ہے، جبہ دستار پہننے سے مولانا نہیں بنتا ہے، 14 سال استادوں کی صحبت میں رہا کرتا ہے، تب جا کے اس کو مولانا کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ وہ دیوانہ جاری پکڑا ہوا کہتا ہے میرے آقا، مخلوق وہ ہے جو خدا سے محبت کرتی ہے، خدا وہ ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، میرے سرکار آپ کو کس سے محبت ہے؟ بولے محبت آپ کو کس سے محبت ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں جلوہ گر میرے آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ مبارک ہو کر سرکار۔ صحابہ فرماتے ہیں نبی نے یہ جملہ 7 مرتبہ فرمایا۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ نبی نے فرمایا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ صحابہ نے عرض کیا میرے آقا یہ مبارک بادی کن لوگوں کے لیے؟ نبی مسکرا کر فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے مبارک بادی جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں مگر میرا کلمہ پڑھا۔ ارے بولو یار، مجھے دیکھا نہیں مگر میرا کلمہ پڑھا، انہیں مبارک ہو۔ تو کہا سرکار انہیں مبارک؟ کہا نبی نے ارشاد فرمایا میرے غلاموں تم نے مجھے دیکھا پھر کلمہ پڑھا۔ چاند کو
दो टुकड़े करते देखा तो कलमा पड़ा, सूरज को पलटाते देखा तो कलमा पड़ा, दरख्तों को बुलाते देखा तो कलमा पड़ा, कंकरियों से कलमा पढ़ाते हुए तुमने देखा तो कलमा पड़ा। मेरे गुलामों, तुमने देखा फिर कलमा पड़ा, उन्होंने तो कुछ नहीं देखा फिर भी मुझे मान लिया है। इसलिए तो कहने वाला कहता है यार, यहाँ की फिक्र वहाँ का ख्याल रखा है, अकेले दो जहाँ को संभाल रखा है, जहाँ पहुँच कर न रहे किसी का ख्याल। या नबी वहाँ भी तुमने हमारा ख्याल रखा है, ख्याल रखना आखिरी सफर का भी, क्योंकि तुमने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। हर मौके पर नबी ने अपनी उम्मत को याद किया है। मोहम्मद यासीन उनके निकाह में जो बीवी आई ये इसी खानदान की, जिस बच्चे का शादी की खुशी में ये तकरीब है, इस बेटे के शादी की खुशी में मिलाद हो रही है और इन्हीं की बहन मोहम्मद यासीन के निकाह में आई है। समझ में आ रही है? जो आज आलिमा का कोर्स कर रही है। अरे बोलो यार मोहब्बत से, बोलिए और मोहब्बत से बोलो। ये बड़ी बात है ना, बोलिए बड़ी बात है ना। इनके वालिद ने कहा मेरा बेटा नबी की सुन्नत से मुस्तफीज होने जा रहा है, तो पहले नबी की मिलाद बनाऊं। बोले क्या बनाऊं? मौके के लिए इतलाक मुहद्दिस देहलवी अली रहमत व रदवान इरशाद फरमाते हैं, जितने अमाल दुनिया में किए जाते हैं, तवज्जो चाहूंगा, जितने अमाल दुनिया में किए जाते हैं, अल्लाह के बंदे जितने अमल करते हैं वो सब रद्द हो सकते हैं, वो सब रद्द हो सकते हैं। नमाज भी रद्द हो सकती है, रोजा भी रद्द हो सकता है, हज भी रद्द हो सकता है, ज़कात देना भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा जितने अमाले हसना हैं, इबादतें नाफिला हैं, सब रद्द हो सकते हैं, मगर दो काम कभी रद्द नहीं होंगे। बोले मोहब्बत से और मोहब्बत से बोले। दो काम, दो में से एक ही बताऊंगा, दूसरा आपकी मर्जी। फिर बोलिए, दो काम दुनिया में रद्द नहीं होंगे। पूछा दो क्यों रद्द नहीं होंगे? कहा इसलिए रद्द नहीं होंगे कि वो दो काम अल्लाह खुद करता है। अरे बोलिए यार माँ, दो काम अल्लाह खुद करता है और अल्लाह की वो जात है कि उसमें कमी का शायबा तक नहीं, उसके अमल में कमी नहीं। हमारे अमल में कमी हो सकती है, इसलिए रद्द हो सकते हैं। रब जो काम करे उसमें कमी नहीं, क्योंकि वो हर शे से पाक है, वो हर कमी से पाक है, वो हर कमजोरी से पाक है। इसलिए खुद कहता है सुभान अल्लज़ी असरा, खुद कहता है अल्लाह पाक है, वो हर कमी से पाक है। इसलिए दो काम वो खुद करता है, वो इसलिए रद्द नहीं होंगे। बाकी बंदों के तमाम अमाल रद्द हो सकते हैं, वो कबूल कर ले, उसकी करम नवाज़ी, और अगर वो रद्द कर दे तो किसी की मजाल है कि उसके सामने बोले। वहाँ किसी की चलती नहीं है, आज तक किसी की नहीं चली। जो चलाने की कोशिश की उनके आज तक पते नहीं, खुदा की आज भी चल रही है, सुबह क़यामत तक चलती रहेगी। और अगर चाहते हो कि नहीं हमारी चलना चाहिए, तो एक तरीका बता देता हूँ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर खुदा की बारगाह में चलाना चाहते हो तो नबी के हो जाओ, तुम्हारी भी चलने लग जाएगी। बोले मोहब्बत से और मोहब्बत से बोले। इसलिए
لیے بڑے بڑے سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ مسلمان دنیا میں ایک ایسی قوم ہے، ایک ایسی قوم کا نام مسلمان ہے کہ دنیا میں رہ کر وہ ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کر سکتا ہے، غریبی کو وہ برداشت کرے، پریشانیوں کو وہ برداشت کرے، کچے مکانوں کو وہ برداشت کرے، دکھ اور بیماری کو وہ برداشت کرے، مگر مسلمان ایک چیز کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پوچھا وہ کون سی چیز ہے؟ کہا وہ ہے محبت نبی۔ ہر چیز قربان کر سکتا ہے مگر محبت نبی دل سے نہیں نکال سکتا۔ اور یہ اسی محبت کا صلہ ہے کیا آج اس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے بولے محبت سے اور محبت سے بولے اس محفل میں بیٹھے ہوئے دو عمل کبھی رد نہیں ہوں گے۔ کتنے عمل؟ محقق الاطلاق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان سے پوچھا حضور وہ عمل کیا ہے جو دنیا میں رد نہیں ہوں گے؟ فرمایا وہ پہلا عمل تو یہ ہے کہ جو امتی ہو کر اپنے نبی کی میلاد پڑھے۔ ارے بولو یار محبت، امتی ہو کر اپنے نبی کی میلاد پڑھے۔ کہا کیوں یہ رد کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے خود اس نے اپنے محبوب کی میلاد پڑھا ہے، اس لیے یہ عمل کبھی رد نہیں ہوگا۔ بولے یہ عمل کبھی رد نہیں ہوگا۔ اس لیے سنیوں اپنی ہر خوشی میں، اپنے ہر غم کے موقع پر، اپنے بچوں کی پیدائش کے موقع پر، اپنے بچوں کی شادی کے موقع پر، ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو غم کے موقع پر نبی کی میلاد پڑھنا، نبی کی میلاد پڑھنا، اس لیے یہ ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوگا۔ خدا کی بارگاہ میں یہ عمل یقینی قبول ہوتا ہے۔ بولیے محبت سے اور محبت سے بولو۔ ایک جھلک بتاتے بھی آگے نکل رہا ہوں۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کون نہیں جانتا آپ کو؟ دیکھیے میلاد کیسا عمل ہے۔ آپ نے میلاد کی محفل سجائی، 12ویں کا مہینہ ہے۔ اب محبوب الہی کی بارگاہ میں بڑے بڑے عمرہ شعراء سبھی آتے تھے، ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ تو حضرت محبوب الہی کے خادموں نے ایک کارڈ شائع کیا تو سب لوگوں کو دیا کہ جب آئیں تو یہی کارڈ لے کر آئیں۔ لوگ آتے ہی رہے۔ اسی محلے میں رہنے والی ایک ضعیفہ ایک عورت، اس نے کہا اپنی بیٹی سے کہ بیٹا سنو، محبوب الہی کی بارگاہ میں میلاد شریف کا پروگرام ہے، آپ 12ویں کا مہینہ ہے، رسول پاک کی میلاد کی یاد میں انہوں نے جشن رکھا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ راستے سے کچھ شیرنی خریدی، ٹپریا میں لیا، ماں اور بیٹی چلی۔ جیسے ہی مین گیٹ پر آئی، گیٹ کیپر نے ان کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ یہاں آج تمہارے آنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ آج پیر کی بارگاہ میں بڑے بڑے لوگ آئے۔ کیا ہیں؟ بڑے بڑے لوگ آئے۔ تو اس عورت کو بڑا احساس ہوا، مگر بیٹی نے کہا ماں احساس کی کوئی بات نہیں، جب نظام الدین اولیاء نبی کی میلاد منا سکتے ہیں تو چلو ہم بھی ہمارے گھر پہ نبی کی میلاد منا سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی صرف محبوب الہی کے نبی نہیں ہیں، ہمارے بھی نبی ہیں۔ اور یہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ جس جگہ نبی کی میلاد ہوتی ہے نبی وہاں خود تشریف لاتے ہیں۔ بولے آدھی رات تک ماں اور بیٹی نبی کی میلاد پڑھتی رہے، اور جیسے ہی نبی کے آنے کا وقت ہوا سرکار کی سواری آئی، اور ہمارے نبی کی سواری جب مدینے سے چلتی ہے
تو جو ولی زمین پر ہو یا جو ولی زمین میں ہو سب کو معلوم ہو جاتا ہے آج نبی کی سواری کس طرف جا رہی ہے. کیوں معلوم ہو جاتا ہے؟ بولیے کیوں معلوم ہو جاتا ہے؟ دیکھیے یہ کنیکشن ہے، یہ لائٹ ہے، اس لائٹ سے جتنا بھی آپ کنیکشن لگا کے آپ آن کریں گے، بتاؤ دوسرے بلب چلیں گے کہ نہیں؟ جلیں گے نا. اگر کنیکشن نہ ہو تو جلیں گے نہیں، کنیکشن ہے تو جلیں گے. ہمارے نبی کی سواری چلتی ہے، سب کو معلوم کیوں ہو جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ والوں کا کنیکشن آج بھی مدینے سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے تو معلوم ہوتا ہے. سرکار تشریف لائے، کیا دیکھا کہ راستے میں میری نیک امتی میلاد کا پروگرام ہے اور جھوم جھوم کے نبی کی میلاد پڑھ رہے ہیں. تو سرکار وہاں رک گئے. کہاں رکے؟ بڑھیا کے مکان میں. بڑھیا کے مکان میں جب رکے تو حضرت محبوب الہی کو خوشبو آئی اور وہاں سے سب اپنے مریدوں کو ساتھ لے کر کہے کہ چلو. کہا حضور کہاں چلے؟ نبی کے آنے کا وقت ہے. کہا نہیں، نبی راستے میں رکے ہوئے ہیں. حضرت محبوب الہی مریدوں کو ساتھ میں لے کر آئے اور جو چوکھٹ تھی اس غریب بڑھیا کی، اس چوکھٹ کو چوما اور وہیں کھڑے ہو کر کہنے لگے یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ. اسی درمیان میں جب اس کی بچی نے دیکھا محبوب الہی ہمارے دروازے کی چوکھٹ چوم رہے ہیں، کہا بابا ہم تو آپ کے آئے تھے مگر آپ کے لوگوں نے نہیں آنے دیا. نبی نے اتنا کرم فرمایا، وہاں نہیں آئے ہمارے یہاں آ گئے. تو حضرت محبوب الہی فرما رہا ہے نبی آئے جبھی تو چوکھٹ چوم رہا ہے یار محبت. اس لیے کسی عاشق نے کہا ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. بولے محبت سے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے آنگن میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میری زندگی میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. یہ ہے نبی کی میلاد کہ نبی میلاد میں آتے ہیں. اس دیوانے نے کہا میرے آقا آپ بتائیں آپ کو کس سے محبت؟ جانیوں کو تھامے ہوئے. کیا ٹائم؟ 10:30. بس 15-20 منٹ کی بات ہے، اسی لیے کیا ہم 11ویں والے ہیں. بولے محبت سے. 11ویں چھوڑتے ہیں کہ کھاتے ہیں؟ بولیے نا، کھاتے ہیں نا. اس لیے 11 بجے ہی سلام ہوگا. سبحان اللہ. بولے محبت سے. 1819 میں ایک حافظ قرآن اچانک ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، روشنی ختم ہو گئی. تو رشتہ داروں نے، خاندان والوں نے، سب نے کہا کہ بھئی چلو ڈاکٹر کے پاس، اچانک روشنی کیوں کم ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں میں حافظ قرآن ہوں، میرے سینے میں قرآن ہے. تو کہا وہ تو ٹھیک اپنی جگہ ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، مگر آنکھ کی روشنی چلی گئی، چلو ڈاکٹر کو بتا. کہا نہیں. کہا کیوں؟ ارے بھیا دوا لینا بھی تو سنت ہے بھئی، دعا کرانا یہ بھی سنت ہے، دوا لینا بھی سنت ہے. کہا نہیں وہ میں نہیں کروں. کہا کیوں؟ کہا میں نے نیت کی ہے، جن کے صدقے میں رب نے مجھے زندگی دی ہے، میں اب آنکھوں کی روشنی بھی اسی طرح رسول سے مانگوں گا. مجھے کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نہیں نظر آ رہا، ٹھیک ہے، جب میں وہاں جاؤں گا تو میرا ایمان اور یقین ہے روشنی وہیں سے ملے گی. کہاں سے ملے گی؟ بولیں مدینے سے. کہاں سے ملے گی؟ اور محبت سے بولو مدینے سے. اشک بیدی بڑی اچھی بات کہہ گئے. وہ کیا کہتے ہیں
یا الہی میری سوچ کو اتنی اونچائی دے. یہ سوچ ہے نا. یا الہی میری سوچ کو اتنی اونچائی دے جب آنکھیں بند کروں تو مدینہ دکھائی دے. ارے بولو یار محبت. جب آنکھیں بند کروں تو بولے, جب آنکھیں بند کروں تو مدینہ دکھائی دے. اور ایک مجذوب کا شعر سنا حضرت, سنیے. وہ کیا کہتا ہے, ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے, مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے. اور میرے جد ہی سرکار شاہ عالم عرض کرتے ہیں, یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے, یا نبی سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے. اس نے طے کر لیا, میں کسی ڈاکٹر سے نہیں, کسی طبیب سے نہیں, کسی معالج سے نہیں, یہ جن کے صدقے میں دنیا میں آیا ہوں, بس انہی کے دربار سے میں روشنی مانگوں گا. دیکھو پکا یقین دیکھیے, ایسا یقین جب تک رہے گا کامیابی کی برکتیں تمہاری قدم کو چومتی رہے. اب تاریخ بتاتی ہے کہ 1819 میں جیسے ہی وہ گئے عمرے کے لیے, عمرہ کیا, اور جیسے ہی دربار رسول میں پہنچے, باب السلام سے انٹری ہوئی, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, اور جالی پکڑ کر کھڑے ہو گئے, آنکھیں بند کی, اور نیت کی سرکار جب تک روشنی نہیں آئے گی آنکھ نہیں کھولوں گا. ارے بولے یار محبت سے. کیسا دیوانہ ہے یار یہ بھی. وہ دیوانے کی بات تو پوری نہیں ہوئی ابھی, یہ دیوانہ دوسرا بھی اس میں آیا ہے. بولو محبت سے. اللہ ہمیں سچی دیوان کی عطا فرمائے, نبی کی سچی محبت عطا فرمائے. پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ سرکار جب تک روشنی نہیں آئے گی آنکھ نہیں کھولوں گا. میرے آقا میں آیا آپ کے صدقے میں ہوں, ٹھیک ہے روشنی چلی گئی, میرے آقا میں نے کسی سے مانگی نہیں ہے, کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گیا ہوں, کسی طبیب کے پاس نہیں گیا ہوں, کسی بھی معالج کے پاس میں نہیں گیا ہوں, کہ سرکار میں آپ کے پاس آیا ہوں اور روشنی مجھے آپ ہی سے چاہیے. ہے کون؟ حافظ قرآن. کون ہے؟ بولیے. حافظ قرآن, جس کے سینے میں قرآن ہے, وہ سرکار کی بارگاہ ہمیں اپنا عریضہ پیش کر رہا ہے کہ سرکار میں کسی کے پاس نہیں گیا. دیکھیے آج ہمیں تھوڑا سا بھی درد ہو جائے نا, پیشانی میں, سر میں درد ہو جائے, ہلکا سا بخار آئے, تو پہلی فرصت میں ہم بھاگتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. بھاگتے ہیں کہ نہیں؟ جاتے ہیں نا سب. بھئی جانا منع نہیں ہے, بالکل آپ علاج کرائیں, مگر ہمارے نبی فرماتے ہیں جب بھی اگر ایسی آگے پیچھے کوئی بات ہو تو نبی فرماتے پہلے صدقہ کرو پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. پہلے صدقہ کرو پھر ڈاکٹر کے پاس جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ صدقہ کر کے ڈاکٹر کے پاس گئے, وہ جو دوا ہوگی یہ صدقے کی برکت سے تمہارے جسم میں فٹ ہو جائے گی. ہم ڈاکٹر کے پاس پہلے بھاگتے ہیں, صدقہ پہلے کیا کرو. صدقے میں وہ پاور ہے, وہ برکت ہے صدقے میں. کہا سرکار میں نے کسی سے نہیں مانگا ہے, سرکار مجھے آپ ہی سے روشنی چاہیے. کیوں؟ کہ آپ کو رب نے طبیب کائنات بنا کر بھیجا. میرے آقا آپ کی بارگاہ میں کس بات کی کمی ہے؟ میرے سرکار مجھے آپ سے روشنی چاہیے. بولیے, بولیں, مجھے آپ سے روشنی چاہیے. تاریخ مکہ ایک کتاب ہے حضرت, آپ کے پاس ہے؟ میرے پاس ہے. ہاں, تاریخ مکہ ایک کتاب ہے. مکے میں ایک بندہ تھا, جنگل میں گیا شکار کھیلنے کے لیے.
किसी जानवर के अंडे पर कदम रखा, आंखों की रोशनी खत्म हो गई, आंखों की रोशनी खत्म हो गई। जैसे तैसे अपने घर पे आया, आने के बाद में दरवाजे की कुंडी खटखटाई, अंदर से उसकी 16 साली बच्ची निकली, 16 साल की थी। उसने आवाज दिया, कहा आपको मैं हाजिर हूं, मैंने ही दरवाजा खोला है। अपनी बच्ची को सीने से लगाया, रोने लगा। कहा आपको क्या बात है? कहा अचानक मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। तो उस बच्ची ने कहा वो फिक्र की क्या बात है, मक्के में एक से एक तबीब है, एक से एक हकीम है, घबराने की जरूरत नहीं है। कहा बेटा ये तो आंखों की रोशनी का मामला है, ये तो गई, अब दोबारा नहीं आएगी। तो उसने कहा नहीं नहीं, मक्के में अभी ऐसे भी हैं जो रोशनी को दोबारा ला सकते हैं। अरे बोलो यार, दोबारा आ सकती है। बहरहाल उन्होंने तबीबों से राब्ता किया, सबसे राब्ता करने के बाद किसी से कोई दवा रोशनी लाने के लायक नहीं हुई। तो उस बेटी ने कहा, बोले अब्बा एक तबीब और बाकी है। तो उसने क्या बोला कि मैंने यमन से लेकर इराक तक, मदीना से लेकर मक्के तक हर तबीब को मैंने आजमा कर देखा, कोई किसी की दवा इस लायक नहीं हुई कि मेरी आंखों की रोशनी दोबारा आ जाए। अब तुम्हें तबीब कहां से मिलेगा? तो बेटी कहने लगी मुझे इजाजत दो, मैं लेकर आती हूं। अरे बोलो यार मोहब्बत, मुझे इजाजत दो, मैं लेकर आती हूं। वो सीधे चादर सर पे डाले हुए सहने हरम में आती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते, कहती है एक बीमारे गम की दवा चाहिए। अरे बोलो यार, एक बीमारे गम की दवा चाहिए, दामने मुस्तफा की हवा चाहिए यार। बोले मोहब्बत से। ये कहने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ में तो उनसे कहा कि आपके नबी के नालेन कहाँ हैं? क्यों, क्या बात है? कहा नहीं, थोड़ा काम है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अच्छा ठीक है, ये नालेन है। तो उसने अपने दुपट्टे का ऐसा कोना लिया और इस तरह से उसे नालेन से गर्दो गुबार लिया और नीचे झाड़ा और उसकी पोटली बांधी। पोटली बांधने के बाद पहले चुमा आंखों से लगाया और उसके बाद सर पे लेकर चलने लगे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं तुमने तो कुछ कहा नहीं, ये क्या मामला है? कहा मेरे मर्द का इलाज मिल गया। अरे बोलो यार, मर्द का इलाज मिल गया। ए अबू बकर, दुनिया में जो काम ना कर सकी दवा, ये नबी के नालेन से लगी हुई मिट्टी काम करती है। और तारीख बताती है जैसे लगाकर बाप की आंखों में डाला सुरमे की तरह, इधर डाला तो रोशनी आ गई, इधर डाला तो रोशनी आ गई। बोलो यार मोहब्बत। इसीलिए तो किसी आशिक ने कहा है मांगते खाली हाथ ना लौटे, कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। उनका करम फिर उनका करम, उनके करम की बात ना पूछो। वो दीवाना कहता है मेरे आका, मेरे आका आप बताएं कि आपको किससे मोहब्बत है? सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान। रोज़ा-ए रसूल से जवाब मिलता है, सुभान अल्लाह। रोज़ा-ए रसूल से जवाब आता है, सुन खुदा वो है, खुदा वो है जो मुझसे मोहब्बत करता है, और मखलूक वो है जो खुदा से मोहब्बत करती है। जवाब आता है अंदर से, ए मेरे दीवाने सुन, मखलूक खुदा से मोहब्बत करती है, खुदा अपने महबूब से मोहब्बत करता है, और महबूब को मोहब्बत है दुनिया में तो किसी और से नहीं है, अपनी गुनाहगार उम्मत से मोहब्बत है।
गुनाहगार उम्मत से मोहब्बत है। बोले मोहब्बत से, और मोहब्बत से बोले। किससे मोहब्बत है? गुनाहगार उम्मत से मोहब्बत है। मैं साहिब खाना को मुबारकबादी पेश करता हूँ कि उन्होंने इस खुशी के मौके पर अपने नबी को नहीं भूला। बोलो। अब ईमानदारी से बताओ, ये अपनी खुशी में नबी को नहीं भूले तो नबी इनको महशर में भूलेंगे? अरे बोलो यार, बोलिए मोहब्बत से। इसलिए तो एक पाकिस्तानी शायर ने तो कलम तोड़ दिया। वो यूं कहता है, दिल में नूर तो चेहरे पे उजाले होंगे, दिल में नूर तो चेहरे पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे। मजमे हश्र में जो अमाल काले होंगे वो तो सबके सब तेरी रहमत के हवाले होंगे। जहन्नम कहेगी मौला गुनाहगार है कहाँ, तो ज़ाते हक कहेगी वो तो महबूब ने संभाले होंगे। वो तो महबूब ने, अरे बोलो ना यार, वो तो महबूब ने संभाले होंगे। मैंने कहा था 2 बताऊंगा मगर एक भी पूरी नहीं। अब दूसरी शादी का मौका आएगा तो इंशाल्लाह हम दूसरी भी बताएंगे। बोलिए ना, बात पक्की है ना। इसलिए किसी आशिक ने कहा है, मोहब्बत हो तो मोहब्बत का मतलब समझ में आएगा। मोहब्बत हो, उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा? अरे बोलो ना यार। मोहब्बत हो तो मोहब्बत का मतलब उनका रुतबा जाहिलों के कब समझ में आएगा? मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो। अरे बोलो यार, मेरी मानो तो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, इसमें कितना फायदा है तब समझ में आएगा। इसमें कितना फायदा है तब, बोले मोहब्बत, बोलिए तब समझ में आएगा। देखिए हमारे नबी की आदत करीमा, सरकार अपनी गुनाहगार उम्मतों में सबसे ज्यादा गरीबों से मोहब्बत फरमाते थे। किससे? किससे मोहब्बत फरमाते थे? गरीबों से मोहब्बत फरमाते थे। तारीख में एक नाम आता है हजरत करसाबा। ये 8 साल की उम्र थी, इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। तो उन्होंने एक मर्तबा अपनी माँ से कहा कि ए मेरी माँ, मैंने आँख खोली है जब से गरीबी देखी है, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं कि गरीबी दूर हो जाए? तो माँ ने कहा कि बेटा सुनो, तुम्हारी खाला मदीने में रहती है। कहाँ रहती है? मदीना। मदीना का फिर का उनकी बकरियां हैं, बेटे वहां जाकर के उनकी बकरियां चराओ। 2 रोटी तुम्हें सुबह मिलेगी, 2 शाम को मिलेगी, कुछ तो सहारा होगा। अच्छा ठीक है। माँ के कहने पर मदीना आ गए। अब सुबह बकरी लेकर जाते थे, शाम को चरा के लाते थे, 2 रोटी खाते सो जाते, जिंदगी गुजर रही थी। इसी असना में देखिए, इसलिए मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से भलाई करना चाहता है तो किसी अच्छे बंदे से करीब कर देता है, अच्छे से करीब कर देता है। और अल्लाह किसी को दुनिया में जलीलो खार करना चाहता है तो फिर कमली शाह से दूर कर देता है, फिर दूर कर देता है। इसलिए दुआएं किया करो, अल्लाह हमें अच्छों की संगत अता फरमा, अच्छों की सोहबत अता फरमा। उधर से वो आ रहा था, इधर से नबी आ रहे थे। सरकार के जब चेहरे को देखा तो देखता रह गया, देखा तो देखता रह गया।
حضرت ابا ہریرہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ نے نبی کے چہرے کو دیکھا، نہ اس سے پہلے نہ صبح قیامت تک ایسا چہرہ ہوگا۔ اور 1400 برس بعد اعلیٰ حضرت نے تو قلم اٹھا کر ہی توڑ دیا۔ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ دیکھا تو دیکھتا رہ گیا، نبی کا چہرہ، نبی کا چہرہ دیکھے اور بھول جائے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر گیا اور گھر بکریوں کو چھوڑ کر سیدھا 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 سرکار کی خدمت میں مسجد نبی پہنچا اور ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی سرکار نماز کے لیے باہر تشریف لاتے چہرہ دیکھتا، کیا دیکھتا؟ بولیے، چہرہ دیکھتا۔ صبح کی کرن نکلی، پھر بکری لے کر چلا گیا۔ اس طرح سے کچھ دنوں کے بعد میں کیا کرنے لگا کہ بکری کو جنگل میں چھوڑ دیتا اور مسجد نبی میں آ کے بیٹھ جاتا۔ اب جانور تو جانور ہے، کسی کے فصل میں چلے گئے ہوں گے تو وہ شکایت اس کے خالہ کے پاس آئی۔ خالہ نے جب یہ سنا تو اس کو سمجھایا اور کہا تمہاری ماں کو بلانے والی ہوں، اگر ایسا کیا تم نے آئندہ محمد عربی کے دربار میں گئے ہو تو تم کو بھگا دوں گی۔ ماں کو بلایا، ماں نے جب یہ سنا تو ماں نے بیٹا کو الگ روم میں لیا، سر پہ آنچل رکھا اور کہا میرا بیٹا اگر تم اس طرح سے کرو گے بھگا دیے جاؤ گے، کھانے کا انتظام نہیں ہوگا، کوئی پرسانی حال نہ ہوگا، آج کے بعد تم محمد عربی کے دربار میں مت جانا۔ تو اس نے سنا، سننے کے بعد کہتا ہے، نوجوانوں غور سے سنو، سننے کے بعد کہتا ہے اے ماں نہیں جاؤں گا، تم کہتی ہو تو نہیں جاؤں گا، مگر اس شرط پہ کہ میری ایک بات مان لو۔ نہیں جاؤں گا، تم کہتی ہو نہیں جاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہا بیٹا کیا شرط ہے؟ کہا شرط یہ ہے کہ جسے میں نے دیکھا ہے نا تم بھی اس کو ایک بار دیکھ لو۔ ارے بولو یار محبت سے، اور محبت سے بولو۔ میں نے جن کو دیکھا ہے، میری نگاہیں جن کے چہرے کا طواف کرتی ہیں، ایک بار تم بھی دیکھ لو۔ تو میں نے کہا اس میں کیا ہے، ہم بھی دیکھ لیتے۔ صبح سویرے جب قافلہ گھر سے نکلا تو آگے بچہ، پیچھے اس کی ماں، اس کے پیچھے اس کی خالہ، مسجد نبی میں پہنچے، سرکار صحابہ کو نصیحت فرما رہے تھے، ادب کے ساتھ سامنے بیٹھ گیا، اس کے پیچھے اس کی ماں بیٹھ گئی، اس کے پیچھے اس کی خالہ بیٹھ گئی، اور اس طرح سے سرکار کے چہرے کو تکنے لگے۔ دھیرے سے اس نے کان میں اپنی ماں سے کہا کہ یہی محمد عربی ہیں، بولے محبت سے، یہی محمد عربی ہیں۔ تو ماں نے پلٹ کر کہا چھپ کر، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا، ان کے علاوہ دنیا میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا، یہی محمد عربی ہیں۔ محفل برخاست ہو گئی، گھر آ گئے۔ رات کو پھر اس نے بہن نے اپنی بہن سے کہا، بڑی بہن سے، کہ اب تو دیکھ آئے ہیں، اب بیٹے سے بول دو کہ نہیں جائے۔ بھئی اب تو دیکھ لیا ہم نے، اب دوبارہ بیٹے سے کہو کہ وہ نہیں جائے۔ ماں پھر کمرے میں جاتی ہے، کمرے میں جانے کے بعد اس کا آنچل دوپٹے کا سر پہ رکھ کر کہتی ہے بیٹا بتاؤ، پہلے تو وعدہ کیا تھا، اب تمہارے وعدے کے مطابق ہم نے دیکھ لیا۔ تو وہ ڈرنے لگا کہ ماں دوبارہ پھر قسم نہ کھلائے، قسم نہ کھلائے، اس لیے کہ ماں ہے، ڈرنے لگا۔ تو میں نے کہا بیٹا گھبراؤ مت، پہلے قریب آؤ۔ قریب کیا، سر پہ دوپٹہ رکھ کر کہنے لگی اے بیٹا چاہے کچھ ہو جائے، اے بیٹا زمانہ ادھر سے ادھر ہو جائے، اے بیٹا زمانے کے حالات چاہے کیسے بھی ہو جائیں، مگر میں تجھے وصیت کرتی ہوں آج کے بعد اب محمد عربی کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ بولے یار محبت سے، آج کے بعد محمد عربی کے دامن کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی اسی دامن محمد میں ہے۔
اسی لیے کسی عاشق نے بہت اچھی بات کہی. وہ کیا کہتا ہے؟ صدق دل سے جو پڑھتا ہے کلمہ تمہارا حرام ہو جائے اس پر نارے جہنم. صدق دل سے جو پڑھے کلمہ تمہارا قیامت میں چھوٹیں گے سستے وہ تاجر جنہوں نے خریدا ہے سودا تمہارا. جنہوں نے خریدا ہے سودا تمہارا. دامن مصطفیٰ جس کو مل گیا وہ یگانہ ہو گیا. دنیا بھی اچھی ہو گئی آخرت میں دیوانہ ہو گیا.